نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہمیں ایک بجلی چمکتی ہوئی کڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بجلی کے چمکنے سے ایک تو ہمارے دلوں میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی اگر خدا نخواستہ کہیں گر گئی تو وہاں تباہی مچا دے گی، اور دوسرا اس بجلی کو دیکھ کر ہمیں امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے گا، اور یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانات کے لیے فائدہ مند ہے اور زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو سمندر سے مانسون کی شکل میں بادلوں کو اٹھاتا ہے اور فضا میں لے جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہتے ہیں ان بادلوں کو وہاں پر برسنے کی اجازت دیتے ہیں، برسنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ اس کام پر اور کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرمایا کہ رعد اور فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ رعد کیا ہے؟ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو یہ رعد اور اللہ کے تمام فرشتے اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، یہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے، احکام کی مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور جب کہ ہم انسان مکلف بھی ہیں اور ہم نے اللہ کو حساب کتاب بھی دینا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص گناہ گار تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ بنا کر آدھی فضا میں اڑا دینا، آدھی سمندر میں ڈال دینا، تاکہ میں روز قیامت نہ پیدا ہوں گا، نہ زندہ ہوں گا، اور نہ ہی کوئی مجھ سے حساب کتاب لے گا۔ چونکہ گناہ گار بھی تھا اور ساتھ ساتھ جاہل بھی تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس طرح کرنے سے میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ذات ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ بھی وہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ وہ شخص مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلایا، اس کی راکھ کو کچھ فضا کے اندر اڑا دیا، کچھ پانی کے اندر بہا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر۔ فرشتوں نے راکھ کو جمع کیا، اللہ نے دوبارہ اس کا جسم بنایا، اس کے اندر روح ڈال دی، اس کو زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ کے ذریعے پوچھا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلایا جائے اور اس کی راکھ کو فضا میں اڑایا جائے، سمندر میں بہایا جائے؟ تو اس انسان نے کہا کہ یا اللہ، چونکہ میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں تو آخر میں میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا، تو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، موت کے وقت اگر تیرے دل میں میرا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اگرچہ تو نے زندگی کے بڑے گناہ کیے ہیں،
لیکن جو آخر میں موت کے وقت تیرے دل میں میرا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے، اسی کی برکت سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ یہ ہے خوف کا فائدہ، کہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو دیکھیے کہ اس سے انسان کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، کتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو عذاب آخرت سے نجات دلاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پر پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے وہاں پر یہ بادل برستے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، فرمایا اللہ اتنی قدرت والی ذات ہے، اب بھی یہ کافر لوگ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی توحید میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کرے، تاکہ روز قیامت یہ ڈر اور خوف ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔